یاد رکھنا ہمیں یہ جتنی عزتیں ملی سرکار کی وجہ سے ملی۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، اور اگر آپ نے اس پر توجہ کر لی تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی پوری زندگی اس روایت کو سن کر جو آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑے گی، جو آپ کے دل کو ٹھنڈ پڑے گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ توجہ کرو کہ ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور ہم سرکار کی امت ہیں، یہ روایت اگر آپ نے توجہ سے سن لی تو آپ پوری زندگی رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے، یا اللہ تو نے اتنی کرم نوازی کی ہے کہ سرکار کا امتی بنا دیا۔ اور یہ رمضان، یہ سب کچھ جتنی کرم نوازی ہیں یہ سب اس رسول کریم کی برکت سے ہیں۔ جو میں روایت سنانے لگا ہوں توجہ سے آپ کی روح کو ٹھنڈ ڈالے گی اور آپ نے توجہ کر لی۔ کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ۔ کیا نام ہے بولیں ذرا سارے؟ خصائص الکبریٰ۔ اور لکھنے والے کا نام امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کون ہے؟ 72 مرتبہ سر کی آنکھوں سے زہرا پاک کے بابا کا دیدار کرنے والا بنا۔ سنیں یہ امت محمدیہ، یہ جو میں روایت سنانے لگا ہوں نا، اس میں ہماری شانیں، ہم سب کی شانیں بیان ہونے لگی۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں لوگوں یہ جو میں نے کتاب لکھی ہے نا خصائص الکبریٰ، اس کی ایک ایک روایت میں نے خود کملی والے سے سن کر لکھی۔ خصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها فوجد ذکر هذه الامہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، جب وہ کوہ طور پہ جا کر تورات لے کر آئے نا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا۔ توجہ کرنا، بڑی مزیدار روایت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا تو انہوں نے تورات میں نا امت محمدیہ کا ذکر پڑھا، اور سبحان اللہ تو کہہ دو، تورات میں بھی ہماری باتیں ہوتی رہیں۔ اور یاد رکھنا یہ سرکار کی صحیح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا اِنَّا تَسْبِیحَةً وَاحِدَةً فِی شَہْرِ رمضان افضل من الفی تسبیحۃ فی غیرہ۔ سرکار نے کہا جو رمضان المبارک کے مہینے میں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے غیر رمضان میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1000 مرتبہ۔ اس لیے اس روایت کے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ ان موسیٰ لما نزلت علیہ التوراۃ وقرأها، جب آپ نے تورات کے وہ پڑھے نا وہ صفحے تو آپ نے اس میں امت محمدیہ کا ذکر پڑھا۔ تو جب آپ نے اس امت کا ذکر پڑھا تو آپ نے اللہ پاک سے عرض کی، قال ربی انی اجد امتن فی الالواح امتن، یا اللہ میں نے اس تورات کے صفحوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے، ہم المستجیبون والمستجاب لہم، یا اللہ وہ تم سے دعا مانگیں گے تو ابھی ان کا ہاتھ ان کے منہ پر بعد میں جائے گا تو دعا ان کی پہلے قبول کر لے گا۔ تو فجعلھا امتی، یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قال تلک امت احمد، موسیٰ یہ تیری امت نہیں، یہ تو میرے احمد کی امت ہے۔ اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگلا سبق پڑھا، کہتے ہیں ربی انی اجد فی الالواح امتن السابقون الاولون فجعلھا امتی قال تلک امت احمد۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو آئیں گے بعد میں، توجہ، جو آئیں گے بعد میں لیکن جنت میں پہلے چلے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں آخری ہوں تم امتوں میں آخری ہو، تاجدار ختم نبوت۔ میرے پیچھے جمعہ پڑھتے ہو ہاتھ دھوئے چوک کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو آئیں گے بعد میں لیکن جنت میں ہم یہودیوں کے بعد ہیں، عیسائیوں کے بعد ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف کی امت کے بعد میں آئے ہیں، لیکن جنت سرکار نے کہا میرے سے پہلے نبیوں پر جنت حرام ہے اور میری امت تم سے پہلے امتوں پر جنت حرام ہے۔ ہماری موج ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ مدینے والے کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں جب میں نے اگلے صفحے پڑھے تو پھر انہوں نے قال ربی انی اجد فی الالواح امتن وَيَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ صَدَقَةً وَيُجَرُونَ إِلَيْهَا
فجعلھا امتی قال تلک امت احمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو جانور ذبح خود کریں گے تے گوشت بھی اپی کھا جائیں گے، گوشت کھا جائیں گے تے ثواب بھی انہوں نے ہی لبے گا. پچھلی امتوں میں بھی قربانی ہوتی تھی، لیکن جب وہ جانور ذبح کرتے تھے تو جا کر ایک پہاڑ پہ رکھاتے تھے، اگر بجلی لے جاتی تو قربانی قبول، جب نہ کھڑی تو قربانی ضائع. پچھلی امتیں جانور ذبح کر کے بھی اس کا گوشت نہیں کھا سکتی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کہنے لگے یا اللہ کمال امت ہے، اپی لے لیتے ٹگے ذبح بھی کریں گے تو کھائی ہی جائیں گے، ان کا صدقہ ان کے پیٹ میں ہوگا تو ثواب بھی وہ لے جائیں گے. فجعلھا امتی، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے، اور اپنی شان پہ خوش تو ہو جاتے، فجعل وہ امت مجھے دے دے. تو اللہ نے کہا قال تلک امت احمد، نا موسیٰ وہ تو میرے مصطفیٰ کی امت ہے، وہ تو میرے احمد کی امت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا ربی انی اجد فی الالواح امتا اناجلہم فی صدورہم ویقرؤون ظاہرا. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جن کا معاملہ اتنا زبردست ہوگا کہ ان کی جو اس امت کے جو لوگ ہوں گے ان کو وہ کتاب زبانی یاد ہوگی جو ان کے نبی پہ نازل ہوگی. تورات، انجیل، زبور یہ آسمانی کتابیں سوائے نبیوں کے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی. انجیل صرف حضرت عیسیٰ کو یاد تھی، اسی طرح ساری جو پرانی کتابیں تھیں وہ صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ جس کی امت کے بڑے بڑے ٹیٹ حافظ قرآن ہوں گے، تراویوں میں کھڑے ہو کر جناب پورا قرآن پڑھ لیا کریں گے. یا اللہ فجعلھا امتی، یہ امت مجھے دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال تلک امت احمد، موسیٰ یہ امت میں تجھے نہیں دوں گا، یہ تو امت میرے احمد کی امت ہے. حضرت موسیٰ اب یہ جو بات میں سنانے لگا امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر میں نے آگے پڑھا، پھر میں نے کہتے ہیں ربی انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بحسنۃ لم يعملها كتبت له حسنة واحدة فإن عملها كتبت له عشرة حسنات او كما قال. او یارو یہ سن کر آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے کہ یا اللہ جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کا ارادہ کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، میں نے سارے روزے رکھنے ہیں، میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کرنی ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے، وہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کریں گے لم یعملھا، اور اس پر عمل نہیں کریں گے، صرف سوچیں گے، تو کتبت لہ حسنۃ واحدہ، ان کے نامہ اعمال پر صرف سوچنے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی. اور یا اللہ اگر وہ عمل کر لیں گے فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشَرَةُ حَسَنَاتٍ، تو ان کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. 10 جب وہ عمل کریں گے تو 10 نیکیاں لکھ دی، عَشَرَةُ حَسَنَاتٍ 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی. فَجْعَلْهَا أُمَّتِي، اور یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. قَالَ تِلْكَ أُمَّتُ احمد، نہیں موسیٰ یہ تو میرے احمد کو امت محمدیہ. توجہ کرو، حضرت موسیٰ نے آگے کہا ربی انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بسیئۃ لم یعملها کتبت له سیئۃ واحدہ فإن عملها لم تکتب فإن عملها کتبت له سیئۃ واحدۃ او کما قال. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، گناہ کا ارادہ کریں گے تو لکھا نہیں جائے گا، لیکن جب کر دیں گے تو ایک لکھا جائے گا. فجعلھا امتی، یا اللہ وہ مجھے دے دے. اللہ بارنا قال تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت ہے. اس طرح چلتے چلتے اینڈ پہ آپ نے بہت ساری باتیں کی. اینڈ پہ اللہ پاک سے گزارش کرنے لگے یا اللہ اگر تو نے مجھے وہ امت نہیں دینی، اب اگر آپ نہ بولے تو مجھے بڑی دکھ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جب اتنی شان میں امت محمدیہ کی بیان کی اور کہا یہ امت مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں یہ تو امت میرے احمد کی امت ہے، احمد کی امت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اینڈ پر نا، اینڈ پر آک کے جس طرح بندہ آک جاتا ہے، اینڈ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا فجعلنی امت احمد، یا اللہ جی ہے امت منو نہیں دینی تو منو محمد کا امتی بنا دے، پھر مجھے محمد کا امتی بنا دے. اور یارو اس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی. ہمیں تو مل گیا فری، ہمیں مل گیا فری میں. اس کی قدر پوچھنی ہے تو کربلا والوں سے پوچھو.
اس کی قدر پوچھنی ہے تو بلال حبشی سے پوچھو. بحیرہ انتظار کرتا رہا, نستورہ انتظار کرتا رہا, حضرت عیسیٰ قصیدے پڑھتے رہے, حضرت موسیٰ دعائیں کرتے رہے, حضرت ابراہیم یوں لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتے رہے یا اللہ بھیج دے. یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم اپنے باپا کے گھر پیدا ہوئے, انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا اور انہوں نے آ کر ہمارے کان میں کہہ دیا مبارک ہو تو محمد کا امتی بن گیا. اس امت کو ساری عزتیں, یہ شان. موسیٰ علیہ السلام توجہ تو کرو, اتنا بڑا جلیل القدر نبی رب کو کہتا ہے یا اللہ مجھے امت محمدیہ میں بنا. پہلے تو امت منو دے, جو نہیں دینی تو منو انہوں دی امت بنا. اور اس امت کے اتنے نصیب, ہمارے اتنے نصیب, پھر بھی ہم اس نبی کی قدر نہ کریں. وہ عالم لوہار نے کہا تھا, عالم لوہار نے, مجھے اس کی وہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. اور اس دور میں جس طرح لوگ رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں, عالم لوہار کا یہ شعر بڑا ہی فٹ آتا ہے. اس نے پتہ کیا کہا تھا, قدر نبی دی اے کی جان دنیا دار کمینے, قدر نبی دی جانن والے سوں گے شہر مدینے, قدر پھلا دی بلبل جانے صاف دماغاں والی, قدر پھلا دی گرج کی جانے مردے کھاون والی, تے قدر یوسف دی معلوم ہوئی بھائیاں مصر گیانوں. بھائیوں کو مصر جا کے پتہ چلا اور کہنے لگے انکا انتل یوسف, وہ یوسف تو ہے جس کو کنویں میں پھینکیں گے. قدر یوسف دی معلوم ہوئی بھائیاں مصر گیانوں, تے قدر نبی دی معلوم ہوشی قبراں وچ پیانوں. یہ اتنی اعلیٰ امت کہ نبی بھی دعائیں کرتے رہے.